اس پر ایک حدیث میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ کلاسز اس طرح کی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہو اور اللہ کی بات ہو رہی ہو، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ایسے شخص کے لیے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، May Allah bring happiness to the one who hears my words such that he understands it, memorizes it and conveys it۔ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی میں خوشی لائے جو میرے الفاظ سنتا ہے، میمورائز کرتا ہے، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ Perhaps he will carry understanding to one who has more understanding than he does۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح اس کا علم بڑھتا جائے گا، وہ کسی اور کے پاس جائے گا تو آپس میں نالج شیئر ہوگا۔ بہرحال کریکس یہ ہے اس حدیث کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ایسے شخص کے لیے اور کہا کہ ایسے شخص کو خوشی مل جائے گی جو ایسی محفلوں میں آتا ہے جہاں میری بات کی جا رہی ہو۔ تو چونکہ آج کے دور میں ابھی ریسنٹلی مجھے خیال کیسے آیا کہ میٹ اپ ہوا ہمارا، تو اس میں ینگسٹرز ماشاءاللہ آئے ہوئے تھے آپ ہی کی طرح۔ ان کا بڑا ایک کامن سوال تھا کہ کس کو سنیں، اور کوئی بندہ یہ بات کر رہا ہے، کوئی بندہ یہ بات کر رہا ہے، کیونکہ ہم ایج آف انفارمیشن میں رہ رہے ہیں۔ اور جب ایسا وقت آتا ہے انسان بہت سے لوگوں کو سن رہا ہوتا ہے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، تو وہ خود بھی فیل کرتا ہے کہ جیسے میں کچھ بھی نہیں کر رہا، لوگ اتنا کچھ کر رہے ہیں، میں کچھ بھی نہیں کر رہا، تو مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک فیلنگ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی خواہش آتی ہے کہ میں بھی ایسا بنوں، وچ از اوکے، اچھی بات ہے، اچھے لوگوں کو چیز کرنا چاہیے۔ لیکن اس دور میں جو ایج آف انفارمیشن ہے، جب انفارمیشن اتنی زیادہ ہے کہ چینلز بھرے ہوئے ہیں اسلامک انفارمیشن سے، بہت سے موٹیویشنل سپیکرز گرو کر رہے ہیں، بہت سے لوگ اپنی مزاج کے مطابق بات کر رہے ہیں، تو اس ایج میں ہمیں اللہ کی بہت زیادہ رہنمائی چاہیے، ہر معاملے میں ویسے بھی چاہیے، لیکن خصوصاً آج کا جو دور فتن کہہ لیں یا ایسی ایج جو میں کہوں گا ایج آف انفارمیشن ہے اور میسیو انفارمیشن ہے، اس میں خاص رہنمائی اللہ کی چاہیے، ہر کام اللہ کی رہنمائی سے ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، فجر کے بعد پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ او اللہ، آئی آسک یو فار علم نافع۔ علم تو بہت کچھ ہے، انفارمیشن تو پڑھی ہوئی ہے، سائیکالوجی پڑھ لیں، جو مرضی پڑھ لیں، آپ ویب سائٹس کھولیں سائیکالوجی کی، آپ کو بہت سا علم نالج ملے گا، انفارمیشن ملے گی، لیکن علم نافع کیا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بیسٹ پتہ ہے کہ علم نافع کیا ہے۔ اس لیے ہم اسی سے رہنمائی مانگ رہے ہیں کہ اللہ علم نافع دے دے، نفع دینے والا علم دے دے۔ ایسا نہ ہو کہ میں غلط علم حاصل کرتا رہوں اور اینڈ میں مجھے کو اس کا خاص فائدہ بھی نہ ہو، کوئی نفع بھی نہ دے وہ علم۔ تو بہرحال یہ دعا بہت زیادہ کرنی چاہیے، رہنمائی اللہ کی پکڑنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ علماء کرام سے رہنمائی بھی لے بندہ کہ مجھے بتائیں کہ میں کہاں سے شروع کروں، کیسے شروع کروں، دینی علم کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ باقی شوق سے آپ کچھ پڑھ رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، انجینئرنگ میڈیکل سائنس کی بات نہیں کر رہا، یہ دینی علم کی میں بات کروں کہ علم نافع کی دعا بہت کرنی چاہیے۔ ورزقا طیبا، اور مجھے حلال رزق دے اللہ، اس کا سوال کرتا ہوں میں، طیب رزق کا، گڈ رزق کا، اور وعملا متقبلا، ایسا عمل جو کہ قابل قبول ہے۔ تو یہ دعا اینٹی ڈوٹ ہے، اور فجر کے بعد پڑھنے کا کہا، کیونکہ فجر کے بعد معاملات جو ہے وہ برکت اترتی ہے اور بہت سے معاملات ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، تو وہ برکت والا وقت ہے، اس کو کیچ بھی کرنا چاہیے فجر کے وقت کو، اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے فجر کی نماز کے بعد کہ اللہ مجھے علم نافع دے، مجھے طیب رزق دے، اور مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو تیرے ہاں قابل قبول ہے۔ تو ایٹ دا اینڈ رہنمائی اللہ کی ہی چاہیے۔ اس حوالے سے میں آپ کو ابن قیم کا کوٹ بھی سناؤں گا کلاس کے سٹارٹ میں۔ ابن القیم رحمہ اللہ کا یہ کوٹ اگر ہمیں سمجھ آ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ in the heart are disorders that cannot be remedied except by responding to Allah۔ یہ جو قلب ہے نا، یہ مرکز ہے، ہر چیز کا مرکز ہی ہے۔ یہ جو ہمارا قلب ہے، اس میں ایک اسپرچول کور اللہ نے بنایا، ایک ایسا سینٹر بنایا ہے جو سینٹر ہماری ہر ڈیسیجن میکنگ، فیصلے، کریٹیکل تھنکنگ، تھاٹ پروسیس، ایمان، ہدایت، ہر چیز اس پر ڈیپینڈنٹ ہے، ہمارے قلب پہ ڈیپینڈنٹ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو اس کے سارے معاملات درست ہیں، اگر وہ درست نہیں ہے تو پھر اس کے سارے معاملات خراب ہیں، اور وہ قلب ہے، وہ ہارٹ ہے۔ اس لیے ساری چیزیں ہارٹ سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں۔ اب تو سائنٹیفک پروف بھی ہے کہ ایون تھاٹس کا تعلق ہارٹ کے ساتھ ہے، انڈائریکٹلی بہت زیادہ تعلق ہے۔ یہ جو اسپرچول کور اللہ نے ہمارے
اندر رکھا ہے. اسی لیے ہدایت کا تعلق قلب کے ساتھ ہے اور قلب کی مختلف اقسام اللہ نے بتائیں. جب بھی اللہ نے بات کی نا کہ ہدایت کیوں نہیں پا رہے تو اشارہ قلب کی طرف کیا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے, دلوں کی سختی کی بات کی ہے. اوکے, اور دلوں کے پھر ٹائپس بھی بتائی کہ کچھ دل ہیں کہ وہ انٹرنلی اتنے اچھے ہیں, اتنے گڈ ہیں کہ وہ ہدایت کو فوراً ریکگنائز کر جاتے ہیں, کچھ کو ذرا وقت لگتا ہے, کچھ میں سے جب ہدایت یعنی وہی پاس کرتی ہے تب انہیں سمجھ آتی, کچھ ایکسپیرینسز سے سیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو قلب کی ٹائپس ہیں. یعنی مائی پوائنٹ از کہ قلب ہمارا فوکل پوائنٹ ہے, ہر چیز قلب سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے. ہدایت کا نور بھی قلب پہ ہی آتا ہے. کہتے ہیں نا کہ اس کے دل میں نور ہے, تو ہدایت کی نورانیت جسے کہتے ہیں اس کا تعلق بھی قلب سے ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان کو گناہ کرتا ہے, برا عمل کرتا ہے, تو اس کے قلب پہ کالا دھبا لگ جاتا ہے, اس کے دل پہ ایک بلیک سپاٹ لگ جاتا ہے. اور اگر وہ اس سے توبہ نہیں کرتا, ریپریمنڈ نہیں کرتا اپنے ایکشنز کو, تو وہ دھبا بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ سارا دل کالا ہو جاتا ہے. اور پھر ایسا جو قلب ہے وہ ریکگنائز نہیں کر پاتا, نہ نیکی اسے نیکی لگتی ہے, نہ برائی لگتی ہے. ایک غافل قلب جسے آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات. پھر دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ ہنسی مذاق دلوں کو سخت کر دیتا ہے, وہاں بھی دل کی طرف اشارہ ہے. ہر چیز کا تعلق قلب کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح قلب کی بات کی جائے تو دعائیں سکھائیں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, کہ اے وہ جس کے ہاتھ میں دلوں کا کنٹرول ہے, اللہ کی ذات, تو میرا جو قلب ہے اس کو ہدایت بھی دیں اور اس کو استقامت بھی دیں. ہر چیز پھر دوبارہ قلب کے ساتھ کنیکٹ کر دی. تو اس لیے یہ اس دل کی حفاظت کرنا اور ایمان اس کے اندر انٹر ہو جائے, یہ انشور کرنا کہ میں وہ کون سے اعمال کروں کہ ایمان اس کے اندر انٹر ہو جائے اور میرا دل ہدایت کی نورانیت سے جو ہے وہ لبریز ہو جائے. یہ ہے اصل میں سوچنے والی باتیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس سے دل نرم پڑے اور میرا دل کہیں سخت نہ ہو جائے, اور میں ریفلیکشن بھی کروں, سیلف ریفلیکشن بھی کروں, سیکھوں بھی اپنے ایکسپیرینسز سے وغیرہ وغیرہ. یہ سارے جو ہیں وہ معاملات ہیں. تو ابن القیم نے قلب کی بات کی, بہت خوبصورت بات. انہوں نے کہا یہ جو قلب ہے نا اس میں کچھ ڈس آرڈرز ہیں دیٹ کین ناٹ بی ریمیڈیڈ ایکسیپٹ بائی رسپونڈنگ ٹو اللہ, اور یہ ڈس آرڈرز نہیں ٹھیک ہو سکتے جب تک اللہ کو آپ رسپونڈ نہیں کریں گے. رسپونڈ سے کیا مراد ہے کہ جب اللہ بلا رہا ہے تو رسپونڈ کرو, اور اللہ 5 وقت تو بلاتا ہی ہے, ویسے بھی اللہ بلا رہا ہے. تہجد کے ٹائم پہ بھی آسمان پہ, پہلے آسمان پہ اللہ آتا ہے کہ کوئی ہے جو رسپونڈ کرے گا مجھے, کوئی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے تو آ جاؤ. تو اللہ کو رسپونڈ جب تک نہیں یہ قلب کرے گا اس کے مسئلے حل, اس کے ڈس آرڈرز, یہ کون سے ڈس آرڈرز ہیں واللہ عالم, لیکن یہ حل نہیں ہونے والے. پھر کہا ان اٹ از اے ڈیزولیٹ فیلنگ دیٹ کین ناٹ بی ریمووڈ ایکسیپٹ بائی انٹیمیسی ود ہم ان سولیٹیوڈ. اس قلب کے اندر ایک ڈیزولیٹ فیلنگ ہے, فیلنگ آف ایمپٹینس ہے, خلا ہے, جو نہیں پوری ہوگی, ریموو نہیں ہوگی ایکسیپٹ بائی انٹیمیسی ود ہم ان سولیٹیوڈ, جب تک انسان اکیلے میں رب کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرے گا تو وہ خالی پن نہیں جائے گا, وہ ڈیزولیٹ فیلنگ نہیں جائے گی اس کی. وہ جس مرضی سے رابطہ کرتا پھرے, جب تک وہ اکیلے میں سولیٹیوڈ میں رب سے رابطہ نہیں کرے گا یہ ڈیزولیٹ فیلنگ رہے گی. ان اٹ از سیڈنس, اس میں غم ہے, وچ ول ناٹ لیو, جو کہ ساری عمر نہیں جائے گا, ایکسیپٹ بائی ہیپینس آف نوئنگ ہم, الا یہ کہ بندہ رب کو جان کر ہیپینس پا لے. تو ہیپینس کا تعلق رب کو جاننے سے, یہ بہت بڑی